باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک اور رمضان کی عظمت کے سلسلے سے خطبہ شعبانیہ کی روشنی میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے اور گفتگو جاری ہے۔ خطبہ شعبانیہ کے بارے میں عرض کیا کہ یہ وہ خطبہ ہے جو پیغمبر نے ماہ شعبان میں دیا تھا، اور اس خطبے کو نقل کرنے والے تمام ائمہ معصومین ہیں، لہذا اسی کی خطبہ شعبانیہ کے تھوڑے سے ٹکڑے کو آج پھر پیش کرنا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں آگے ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ، کہ اپنی بھوک پیاس کے ذریعے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو پیغمبر نے فرمائی کہ روزے کے ذریعے قیامت کی یاد اپنے ذہنوں میں بساؤ، کیونکہ قیامت کا تصور ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے۔ یقیناً قرآن مجید نے بھی قیامت کی منظر کشی متعدد آیات میں کی ہے، جیسے سورہ معارج میں خدا نے عالم فرمایا کہ قیامت کا دن دنیا کے 50,000 دنوں کے برابر ہوگا، یا قرآن مجید کے سورہ مزمل کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا کہ وہ دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ قیامت کا دن وہ ہے کہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ یا خداوند عالم نے سورہ عبس کی 34 سے 36 آیت میں ارشاد فرمایا کہ قیامت وہ دن ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ یا مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک پسینہ قیامت کے دن ان کے منہ کو لگام لگا دے گا۔ تو قیامت بہت ہی سخت دن ہے، لہذا اس سخت دن کو ماہ مبارک رمضان میں یاد کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ انسان قیامت کو یاد رکھے، تاکہ ماہ مبارک رمضان میں جو اسے بھوک اور پیاس ہو، جب وہ قیامت کی یاد کرے اور یہ سوچے کہ قیامت میں کتنی زیادہ بھوک اور پیاس ہوگی، تو یقیناً ماہ مبارک رمضان میں اس کا برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا ٹکڑا آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس کے بعد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، کہ تم اپنے فقیروں اور مسکینوں پر انفاق اور خیرات کرو۔ اب اس دوسرے جملے کے سلسلے سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان جب تک اپنے سماج، معاشرے، خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ مضبوط تعلق نہیں رکھے گا، دوسروں کے لیے فکر مند جب تک نہیں ہوگا، اپنے اندر انسانیت کا درد پیدا نہیں کر سکے گا، اور دوسروں کی ہدایت، ان کی دادرسی اور ان کی مشکلات کے گرداب سے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کرے گا، اسے مومن اور خدا والا انسان نہیں کہا جائے گا۔ جب تک یہ تمام کام نہیں دے گا، جب تک وہ مومن نہیں کہا جا سکتا۔ تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے فقراء کی امداد، مسکینوں کی خیرات۔ فقراء اور مساکین کی مدد اور ان تک رسائی رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت ہے۔ یہ تمام انبیاء اور بندگان صالح اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا شیوا رہا ہے کہ وہ فقیروں اور مسکینوں کی امداد کرتے رہے ہیں، خیرات کرتے رہے ہیں، اور دنیا و آخرت میں اس کے متعدد اثرات اور فائدے کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی خیرات کرتا ہے، کوئی امداد کرتا ہے تو اس کے کتنے فائدے ہیں۔ یہ دنیا اور آخرت میں بہت سارے فائدے حدیث پر بتائے گئے ہیں۔ اور آج عزیزان محترم، لاک ڈاؤن کی اس فضا میں خاص کر وہ افراد کہ جو روزانہ دن میں کماتے تھے اور شام کو کھاتے تھے، ان کے کیا حالات ہوں گے، اسے پوری طرح سمجھ پانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے آج کے ان حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، فقیروں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ اور وہ بھی ضرورت مندوں میں دو طریقے کے ضرورت مند ہیں۔ وہ افراد، وہ ضرورت مند جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ہاں یہ فقیر ہیں، روزانہ کماتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہوتی، لہذا ہمیں دونوں ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور آپ دیکھیں آگے کتنا زیادہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے خیال رکھا ہے اور فرمایا ہے کہ خیرات و انفاق میں انسان بظاہر مال خرچ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تھوڑا سا مال لے کر باقی مال کا بیمہ کر لیتا ہے۔ یعنی کیا؟ وہ تھوڑا بہت مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، لیکن تمام باقی مال کے لیے وہ بیمہ کر لیتا ہے، کیونکہ خیرات کرنے والے کے مال کا محافظ و ضامن خود پروردگار بن جاتا ہے۔ عیون اخبار رضا میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت کی گئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ خبر ملی کہ کچھ راہزن، کچھ ڈاکو قافلوں کو لوٹ رہے ہیں۔ قافلے والے یہ خبر سن کر گھبرا گئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ امام نے فرمایا کہ میں ایک ایسی ہستی کو جانتا ہوں جو تمہارے تمام اموال کی حفاظت کر سکتی ہے، اس لیے اپنے ان تمام اموال کو اس کے حوالے کر دو۔
تو قافلے والوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا رب العالمین بہترین محافظ ہے۔ پوچھا گیا کہ کیسے اپنے تمام اموال کو اس کے سپرد کریں؟ تو فرمایا کہ نیت کر لو کہ جب گھر پہنچو گے تو اپنے مال کا کچھ حصہ خدا کے لیے فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دو گے۔ انہوں نے امام کے کہنے پر ایسا ہی کیا، اور جب قافلہ وہاں پہنچا جہاں پہ ڈاکو ان کا انتظار کر رہے تھے تو راہزنوں نے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور قافلہ صحیح و سالم گزر گیا۔ منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے مال کا 1/3 حصہ رائے خدا میں دے دیا اور باقی مال سے انہوں نے تجارت کی تو انہیں 10 گنا فائدہ ہوا۔ امام نے ان سے فرمایا کہ یہ ہے وہ برکت کہ جو خدا کے ساتھ معاملہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو عزیزان محترم ان کا مال صحیح و سالم رہا، یعنی کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو خدا عالم نے کہا کہ وہ کئی گنا زیادہ کر کے واپس پلٹائے گا۔ تو یہ 2 ٹکڑے آپ کے سامنے خطبہ شعبانیہ کے پیش کیے۔ پہلا ٹکڑا تھا کہ روزے کے ذریعے قیامت کی یاد، دوسرا جملہ تھا فقیروں اور مسکینوں کی مدد۔ اس کے بعد آئیے آگے پیغمبر خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنے چھوٹوں پہ رحم کرو، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ اور صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی یعنی کیا؟ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا۔ صلہ رحمی اسلام کا ایک بنیادی اخلاقی اصول ہے جس پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بہت زیادہ اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ صلہ رحمی کے دنیاوی اور اخروی فوائد کیا ہیں اور قطع رحمی کے یعنی صلہ رحمی نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، اس آیات اور روایات میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کی نظر میں قیامت میں فیصلہ انہی لوگوں کے بارے میں کیا جائے گا جو ان رشتوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں جنہیں بحال رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور جو لوگ ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ خدا کی لعنت کے مستحق اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 25 میں، یعنی کہ جو لوگ صلہ رحمی رکھتے ہیں، سورہ رعد کے آیت نمبر 21 اور 22 میں کہا گیا کہ جو صلہ رحمی رکھتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ تعلق رکھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، بحال رکھتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 25 میں کہا گیا کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نہیں رکھتے، انہیں توڑ دیتے ہیں تو وہ خدا کی لعنت کے مستحق ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے گا میں اسے 4 چیزوں کی ضمانت دوں گا۔ اسی کو وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں پیغمبر کہ جو صلہ رحمی کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا، اس کے رزق میں وسعت کرے گا، اس کی عمر میں اضافہ ہوگا اور وہ جنت کا حقدار بنے گا۔ اب دیکھیں ایک چیز پیغمبر کہتے ہیں کہ جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے، کس چیز کی ضمانت دینی کہ ہاں میں اپنے رشتہ داروں کو سنبھالوں گا، ان کی دیکھ بھال کروں گا، ان کے ساتھ رشتہ قائم رکھوں گا، ان کی جو مشکل ہوگی میں ان کی مشکل کو دور کروں گا۔ اگر کوئی صلہ رحمی کی ضمانت دے، پیغمبر فرماتے ہیں مجھے ایک چیز کی ضمانت دو میں اسے 4 چیز کی ضمانت دوں گا۔ آپ صرف صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ تعلق اور تعلقات قائم رکھیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ آپ ایک چیز کی ضمانت لیتے ہیں تو میں 4 چیز کی ضمانت لیتا ہوں، یعنی اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا تو نمبر 1 خدا اس سے محبت کرے گا، نمبر 2 خدا اس کے رزق میں وسعت کرے گا، نمبر 3 خدا اس کی عمر میں اضافہ کرے گا، اور نمبر 4 اور وہ جنت کا حقدار بنے گا۔ یہ پیغمبر نے کہا۔ یہ عیون اخبار رضا علیہ السلام کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 کے حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق صحیح سے رکھنا ہے اور اس کے بعد اتنے فوائد ہیں۔ اب آئیے دوسری طرف تعلق نہ رکھنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، جو رشتہ داری اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، قطع تعلق کرتے ہیں، ان کی شدید مذمت کی گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، نمبر 1 جادوگر، نمبر 2 شرابی اور نمبر 3 قطع تعلق رکھنے والا۔ یہ کتاب الخصال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189 میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے، نمبر 1 جادوگر، نمبر 2 شرابی، ہاں دھیان رکھیں جادوگر بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گا، نمبر 2 شرابی، شراب پینے والا بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اور نمبر 3 قطع تعلق رکھنے والا، یہ پیغمبر نے فرمایا۔ یا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قطع تعلق کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کے گھر میں غریبی آ جاتی ہے، قطع تعلق کرنے کی وجہ سے اس کے گھر میں فقیری آ جاتی ہے۔ اور یقیناً اپنے آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑے رکھیں، ان کی خبر گیری کرتے رہیں، اگر قریب ہیں تو جا کر ملیں، اور اگر وہ دور ہیں تو کم از کم اس زمانے میں تو بہت آسان ہے، واٹس ایپ، فون، موبائل، ان سب ساری چیزوں کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھیں۔ اب آئیے آخری جملہ اور آخری گفتگو، اس کے بعد پیغمبر کریم خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، یعنی کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اس کے بعد فرماتے ہیں وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارُكُمْ، ہاں اور جن کی طرف
دیکھنا جائز نہیں ہے وہاں سے اپنی آنکھوں کو بند رکھ لو۔ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْاِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اور جہاں جن باتوں کو سننا جائز نہیں ہے وہاں سے اپنے کانوں کو دور کر لو۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، اور تم یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہاری یتیموں پر رحم کیا جائے۔ یہ آخری جملہ، آخری ٹکڑا کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ جن چیزوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے ان سے اپنی نگاہوں کو محفوظ کرو، اور جن چیزوں کا سننا جائز نہیں ہے ان سے اپنے کانوں کو بچاؤ۔ لوگوں کی یہ یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہاری یتیموں پر رحم کیا جائے۔ یہ پیغمبر کا آخری جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں فرمایا کیا؟ زبان، آنکھ اور کان کی حفاظت۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ حقیقی روزہ پورے وجود، تمام اعضاء و جوارح کا روزہ، یعنی پورا بدن۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم روزے سے رہو تو چاہیے تمہاری آنکھ بھی روزے سے ہو، تمہارا کان بھی روزے سے ہو، تمہارا منہ بھی روزے سے ہو، تمہارا جسم بھی روزے سے ہو، تمہاری جلد بھی روزے سے ہو، تمہارا بال بھی روزے سے ہو، یعنی کہ ہم اپنے بدن کے کسی بھی حصے کے ذریعے سے گناہ نہ کریں۔ کیونکہ اچھا پیغمبر کریم نے ان تین چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دی ہے، زبان، آنکھ اور کان کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ سبب یہ ہے کہ سب سے بڑے بڑے گناہ جو سرزد ہوتے ہیں وہ زبان، آنکھ اور کان سے ہی ہوتے ہیں۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی زبان، اپنی آنکھ اور اپنے کانوں کو اس ماہ مبارک کے رمضان میں گناہوں سے بچائیں۔ کیونکہ علماء اخلاق نے بتایا ہے کہ زبان سے 40 بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں، صرف زبان سے، جیسے جھوٹ، غیبت، تہمت، گالی گانا وغیرہ۔ اسی طرح آنکھ بھی بہت سے گناہوں کا ذریعہ ہے، جیسے نامحرم کی طرف حرام نگاہیں دیکھنا، فحش تصویریں اور فحش فلمیں دیکھنا وغیرہ۔ اسی طرح سے کان، غیبت سننے، گانا سننے اور دوسروں کی راز کی باتیں سننے اور اس طرح کے دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو زبان پہ کنٹرول کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اس سے ذکر الہی میں، اب یہاں پہ آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ زبان، آنکھ اور کان سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، کنٹرول کیسے کریں؟ زبان کے لیے بہترین کنٹرول یہ ہے کہ آپ زبان سے ذکر خدا کرتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، اگر کچھ نہ ہو تو کم سے کم سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ساری چیزیں آپ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کی زبان ذکر الہی میں مصروف رہے۔ نمبر 2، کانوں کو تلاوت قرآن مجید کا عادی بنائیں۔ کان سے آپ تلاوت قرآن مجید سنیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، کتاب، آپ کے پاس آڈیو ہے، موبائل کے اندر بہت سارے ایسی سائٹ ہیں جہاں پہ آپ ایک مرتبہ کلک کر دیں تو وہاں سے دعائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، لہذا آپ سنتے رہیں تاکہ آپ کا کان بھی محفوظ رہ سکے۔ اور نمبر 3، جو آخری چیز آپ کے سامنے بتائی گئی ہے، آنکھ کو بھی آپ اپنے آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آنکھ آپ کی قرآن کی طرف ہوگی، یا قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں یا تو کر چکے ہیں تو کوئی اور کتاب اٹھا لیں، اس کا مطالعہ کرتے رہیں تاکہ آپ کی یہ آنکھ بھی صحیح و سالم رہے، گناہوں سے محفوظ رہے۔ یقیناً اس ماہ مبارک رمضان میں زبان، آنکھ اور کانوں کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ روزہ اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ انسان اپنے پورے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے روزے سے ہو۔ تو عزیزان محترم، یقیناً اس ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے خطبہ شعبانیہ کے کچھ ٹکڑے آپ کے سامنے آج بھی پیش کیے گئے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کے تمام روزوں کو مقبول فرمائے اور ہمیں بہترین طریقے سے اور حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔